جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد حنیف گوہر، فارمر چیئرمین آباد. میں آج جس بات کا تعین کرتا ہوں کہ جو وفاقی آئینی عدالت نے آج فیصلہ دیا اور جو 18-19 کے اندر جو نسلہ ٹاور کراچی کے بارے میں جو پچھلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار تھے، انہوں نے ایک فیصلہ صادر فرمایا تھا جس کے مطابق نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ نسلہ ٹاور جو ہے گرا دیا گیا. اس کے گرانے سے یہ ہوا کہ آج تک ان لوگوں کو دوبارہ ریلیف نہیں مل سکا، نہ کسی عدالت کے ذریعے اور نہ ہی حکومت کے ذریعے. جو اس کا بلڈر مالک تھا وہ بھی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اسی طرح جو وہاں کے الاٹیز تھے بہت زیادہ، جنہوں نے ساری عمر کا سرمایہ جمع کیا تھا، ان کی بھی وفات ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غلط فیصلے کی وجہ سے اس دنیا سے بہت سارے لوگ گئے، اور نہ صرف دنیا سے گئے بلکہ ساری عمر کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی لوگوں کی ضائع ہوئی. اور آج اتنے سال کے بعد، 7-8 سال کے بعد، جو آئینی عدالت نے فیصلہ کیا اور اسے غلط ثابت کیا، یہ مجھے وہی فیصلہ یاد آتا ہے کہ جو بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا فیصلہ تھا، کہ اتنے سالوں کے بعد اپنی غلطی کا احساس سپریم کورٹ کو ہوا اور انہوں نے اس وقت کے فیصلے کو غلط تسلیم کیا. تو مجھے بھٹو صاحب کی پھانسی کا وہ فیصلہ یاد آ گیا جو آج جسٹس گلزار کے فیصلے کو آج کی آئینی عدالت نے غلط قرار دیتے ہوئے اور یہ کہا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے یا کسی بھی گورنمنٹ کا کام ہے اللیگل کنسٹرکشن کو دیکھنا یا ان کے معاملات دیکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور کوئی بھی جج ہو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اس سے کیا نقصان ہوگا. اگر کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے فوری طور پہ اگر آپ گرانے کے بجائے اسے سیل کر دیتے تاکہ جو ریویو ہے وہ ریویو فائل ہونے کے بعد ایک دوسری عدالت اس کو فیصلہ کر سکتی، تو میرے خیال سے کہ آج وہ اموات نہ ہوتی جو اموات اس دنیا سے لوگ جا چکے ہیں، جو فائنینشلی لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے. تو میں آئندہ بھی جتنے چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ اس قسم کے فیصلے صادر فرمائیں جو بالکل آئینی ہوں، قانونی ہوں، اور جو بھی فیصلے ہوں وہ ڈائریکٹ سننے کے بجائے انہیں ریفر پہلے کریں کہ وہ لوور کورٹس پہ جائیں، پھر وہ سیشن کورٹ میں آئیں، پھر وہ ہائی کورٹ میں آئیں، اور پھر آخر میں آپ کے پاس آئیں، تاکہ وہ تمام مراحل سے گزر کے آپ جب اس کے اوپر کوئی فیصلہ فرمائیں تو تاکہ وہ اس پہ تمام قانونی تقاضے پورے ہوئے ہوں. تو میں ایک مرتبہ پھر آج کی آئینی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اسے سراہتا ہوں کہ چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن ان کی جانوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو کہ یہ پچھلے جسٹس گلزار کے فیصلے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے اور لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا. تھینک یو.